رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها النحو العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنه وجماله اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ النبی الأمی. بھائی اور بزرگوں، آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ میں ایک زمانے سے تقریر کرنا چھوڑ دیا. پہلے بیت اللہ میں بہت بیان کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حالات بدلتے رہتے ہیں، کچھ نہ کہنے سے چھن جاتا ہے جادو سفر. میں بہت دن سے بیان نہیں کیا تو ہو سکتا ہے بیان نہ کر پاؤں، لیکن میں حوصلہ افزائی کے چند کلمات اور چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہنے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. آج جب میں مسجد آیا تو پہلے تو میں نے یہاں کے لوگوں کو کہا آپ لوگ ذرا نماز تھوڑا مؤخر کر لیں تاکہ کسی کی ایک رکعت بھی نہ چھوٹے، سب لوگ باجماعت سے پڑھے. اور پھر اس کے بعد نماز ختم ہونے کے بعد بھی میں نے تھوڑا حساب کتاب کیا کہ بھائی ہمارے یہاں جو حافظ فہیم صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں ان کے اعزاز میں ہم نے جو کچھ جمع کیا لوگوں سے کہہ کر، جو لوگ ہم سے محبت کرتے تھے ہم نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی کہ بھائی ہم جہاں تراویح پڑھتے ہیں وہاں حافظ فہیم صاحب تراویح پڑھتے ہیں، اگر آپ لوگ مجھ سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارے امام صاحب کا آپ لوگ تعاون کریں. الحمدللہ کچھ لوگوں نے دل خوش کر کے ہم سے محبت کی وجہ سے تعاون کیا. ہم ان کے بہت بہت مشکور ہیں. ہم اس کا تعاون ہم جن لوگوں نے جتنا تعاون کیا ہم اس کی تفصیلی ویڈیو ایک بار اور بنائیں گے، کیونکہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ان تک ان کی ویڈیو کو ہم پہنچائیں گے تاکہ ان کو لگے کہ ان کا پہنچایا ہوا پیسہ امام صاحب کو پہنچا ہے. ایک ویڈیو ریکارڈنگ کریں گے، اس میں جن لوگوں نے تعاون دیا ہے جتنا دیا ہے اس کو ہم اس پہ ریکارڈ کریں گے اور ان لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں گے تاکہ ان کو لگے کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پہنچا ہے. اگر ہم ریکارڈنگ نہیں کریں گے، ہم کو چھپا کر رکھنا ہے تو ہم اپنے معاملات کو چھپائیں گے، ہم دوسرے کو معاملات کو نہیں چھپائیں گے. دوسرا آدمی پیسہ دے رہا ہم اس کو ظاہر کریں گے اور سب کے سامنے ظاہر کریں گے تاکہ لوگوں کا حوصلہ ملے کہ ہم نے جو پیسہ پہنچایا تھا وہ مل گیا الحمدللہ. امام صاحب بھی ان کے لیے خوب دعا کریں گے. جو آدمی ایک مہینے تک مسلسل اللہ کا کلام پڑھتا ہو اور تلاوت کرتا ہو تو انشاءاللہ ان کے حق میں دعائے خیر بھی کرے گا، اس کا ہی فائدہ ملے گا. اس مجلس میں جو لوگ بھی شریک ہوئے، مولانا رحمت علی صاحب، عبدالوہاب بھائی اور سرتاج بھائی، مسعود بھائی اور ہمارے اس مسجد کے ذمہ دار اور امیر صاحب تاج الدین بھائی، اور خاص طور پہ یہاں جو امام صاحب ہیں تراویح کے حافظ فہیم صاحب اور حافظ شعیب صاحب، حافظ ابوبکر صاحب اور میرے دونوں بیٹے، اور جو لوگ بھی یہاں آئے ہیں، حافظ عبدالاول صاحب، ہمارے مولانا کریم اللہ صاحب جو یہاں کے خطیب اول تھے ان کو میں بھول ہی گیا. ہم سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ لوگ پہنچ کر ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو خوب حوصلہ افزائی، دین کے معاملے میں چونکہ یہ لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کے بہت مشکور ہیں. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جس مجلس کے اختتام پر ہمیں یہاں جمع کیا ہے نا، یہ معمولی بات نہیں، یہ قرآن کریم کی اختتام کی مجلس ہے. یہ قرآن کریم کی اختتام کی مجلس ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں شرکت کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اور قرآن کریم کا جو مقام ہے وہ آپ لوگوں نے مولانا کلیم اللہ صاحب سے تفصیلی سنا، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں بہت ہی کم علم آدمی ہوں، اس لیے مجھے بہت زیادہ معلومات نہیں ہے کہ لیکن ایک بات بتا سکتا ہوں، بہت ڈنکے کی چوٹ میں بتا سکتا ہوں کہ پوری دنیا سے تمام کتابوں کو ختم کر دیا جائے، یہاں تک کہ قرآن شریف کو بھی ختم کر دیا جائے، پھر اس کے بعد کہا جائے کہ کوئی قانون لایا جائے تو قرآن کریم ہی انقلاب پیدا کر سکتا ہے، دوسری اور کوئی کتاب انقلاب نہیں پیدا کر سکتی ہے.
کیونکہ اس کے پیچھے اس کے لاکھوں حافظوں کا ہونا انقلاب پیدا کر دینے کے لیے کافی. اس کے حفاظ جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں ان کا کتنا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں معلوم ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں, آپ حیران ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان حفاظ کو جو مقام عطا کیا ہے, ان کا مقام لوگوں کو قیامت کے دن نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حفاظ کو کہیں گے اقرا ورتقی, قرآن کریم کی تلاوت کرتے جا اور چڑھتا جا. بس قرآن کریم کا حافظ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا اور جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچتا چلا جائے گا. جتنا زیادہ اچھا یاد ہوگا وہ اتنا اعلیٰ مقام پر ہوگا. اور قیامت کے دن اللہ تعالی حفاظ کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے, سونے کا تاج پہ, ہیرے کا تاج پہ, ایسا تاج پہنائیں گے کہ اس کی روشنی سے وہ مقام معیشت چمک رہا ہوگا. سب لوگ حیران ہوں گے, کیا ہے یار, اتنا اونچا تاج لوگوں کو پہنایا جا رہا ہے, بات کیا ہے؟ لوگ ان کے والدین سے پوچھیں گے اتنا شاندار تاج آپ لوگوں کو پہنایا جا رہا ہے, کیا ہے؟ لوگ کہیں گے ہم نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا, اس کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا. میرے بھائیوں, قرآن کریم کی دولت ان سے پوچھو جن کو سالوں سال کے قرآن سے محروم کیا گیا. اس دنیا کے نقشے میں ایک ملک ہے روس بھی, جہاں ایک زمانے تک قرآن کریم کی پابندی رہی. کسی کے یہاں قرآن کریم نکل جاتا تو اس کو پھانسی دے دی جاتی, اس کو گولی مار دی جاتی, اس کو ختم کر دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت ایسی جگہوں پر بھی کی. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. پوری دنیا سے کتابوں کو ختم کر دو لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا اس سے حفاظت کرائے گا. اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا اس سے کام لے گا. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ کسی مدرسے کا محتاج ہے, نہ کسی مسجد کا محتاج ہے, نہ کسی امام کا. جس سے چاہے گا اس سے قرآن کی حفاظت کروائے گا اور اس کو انعام بھی دے گا, اس کے والدین کو بھی انعام دے گا. اس لیے بہتر ہے اس انعام لینے والوں میں ہم لوگ بھی شامل ہوں. اور جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنا سکے ان کو ہی مایوس نہیں ہونا ہے. جن مدارس میں بچے حفظ کرتے ہیں وہاں ان کا خرچہ اٹھا کر بھی ان کے نقلی ماں باپ بن سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی, ان خرچ کرنے والوں کو بھی وہی تاج پہنائے گا. وہ خرچ قرآن کریم کی حفظ پر روپیہ خرچ کرنے والے کو بھی وہی مقام عطا فرمائے. معمولی بات ہے قرآن کا حفظ کروانا اور اس پر پیسے خرچ کرنا اور اس پر تعاون کرنا, اس لوگوں کو کھڑا کرنا. قرآن جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں کہے گا قرآن کی حفاظت کرنے والے لوگ کہاں آؤ کھڑے ہو جاؤ, جس شان کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوں گے, جس عزت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کا کیا مقام ہوگا اللہ کیا. معمولی بات ہے, سب لوگ چڑھ جائے گی. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک مقام میں کھڑا کرے گا, پھر ان میں اعلان کرے گا اقرا ورتقی. قرآن کریم پڑھتا جاؤ چڑھتا جاؤ, پڑھتا جاؤ چڑھتا جاؤ, پڑھتا جاؤ. میرے بھائیوں, عالم فلک نے وہ دن بھی دیکھے ہیں روس میں قرآن کریم کی جب پابندی تھی. قرآن شریف دیکھنے کو نہیں ملتا تھا روس میں. اللہ نے وہاں بھی حفاظت کی. چند باتیں بہت ضروری اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. ملک روس میں لوگ اپنے بچے کو حافظ کس طرح بناتے تھے. جو حافظ ہوتا تھا وہ کوئی بھی پیشہ اختیار کرتا تھا, کپڑا سل رہا ہے یا کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی دکان کیا ہوا ہے, لوگ اس کے بچے کو اس کی خدمت کے لیے چھوڑ دیتے تھے. میرا بچہ آپ کی خدمت کرے گا, آپ اس کو حافظ قرآن بناؤ. جس طرح نابینا لوگ حفظ کرتے ہیں نا بغیر قرآن شریف دیکھے, اسی طرح لوگ حفظ کرتے ہیں. بچہ 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال قرآن کی حفظ کرنے کے لیے یہ خدمت کرتا ہے, تب جا کے ان کو ٹھنڈا پانی مت دینا, تب جا کے ان کو یہ مقام ملتا ہے. ایک واقعہ ہے پھر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. پڑوس ملک کا ایک انجینئر
ملک روس گیا. وہاں جانے کے بعد اس نے نماز کی جگہ تلاش کی, مسجد کہاں ہے بھائی. سب دیکھ رہا ہے وہ مسجد ویران پڑی ہے سب جگہ. کسی سے پوچھا کہ بھائی یہاں مسجد محلے میں مسجد ہے کیا کوئی؟ مسجد کا نام مت لینا ورنہ گرفتار کر لی جاؤ گی. مسجد کا نام مت لینا ورنہ گرفتار کر لی جاؤ گی. کہا کیوں؟ کہا یہاں پر مسجد کا نام لینا, اللہ کا نام لینا, قرآن کا نام لینا سب جرم ہے. یہ کمیونسٹوں نے جب ان کو وہاں حکومت ملی تھی تو بہت ظلم کیا. جس علاقے کے امام بخاری ہیں, جس علاقے کے بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں, وہاں پر قرآن کو بین کیا نام لکھا ہے. پھر اس آدمی نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں, تم بتاؤ مسجد کہاں ہے, میں وہاں نماز پڑھوں گا. میں اس ملک کے لیے بلایا گیا ہوں, اس ملک کی حکومت نے مجھے بلایا ہے. مجھ سے کام ہوگا تو لے گا, نہیں تو میری بات نہیں مانے گا تو میں چھوڑ کے چلے جاؤں گا. اس کو پھر عاجزی کر کے بلانا پڑے گا. پھر لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ مسجد ہے. یہ آدمی گیا, مسجد کی صاف صفائی کیا, گھاس اکھاڑا, مٹی ہٹایا. جہاں 100-150 سال سے کوئی گیا نہ دیکھنے کے لیے, گھاس نہیں اگائے گی, پوری مسجد کی زمین خراب نہیں ہو جائے گی. اس آدمی نے صاف صفائی کرنے کے بعد مسجد کے سب سے بلند مقام پہ جا کر وہ کان میں انگلی ڈال کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان دینا شروع کرتا ہے. اس ایریے کے پورے علاقے میں, اس پورے ایریے میں بھونچال مچ جاتا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں قرآن کریم پر سے پابندی ہٹ گئی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں اذان دینے پابندی ہٹ گئی ہے؟ کیا نماز پڑھنے کی پابندی ہٹ گئی ہے؟ سب پورے ایریے کے لوگ دوڑ کر مسجد کے پاس آتے ہیں. دیکھتے بولتے ارے تجھے پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ پورے ایریے کے لوگوں پر مصیبت ڈال دے گا, مروائے گا کیا؟ دیکھیے کہ آدمی بڑا الگ چہرے والا لگ رہا ہے. یہ تو روس کا لگ نہیں رہا ہے. روس کے لوگوں کا چہرہ تھوڑا الگ رہتا ہے تھوڑا. تو سب لوگ حیرت. اس نے کہا کہ بھائی رکو, پہلے مجھے نماز پڑھنے دو, پھر بعد میں بات کرتے ہیں. پھر اس نے اطمینان سے نماز پڑھی. کہا تم لوگ سوچتے ہو نا کہ میں اللہ کا نام لینے پر, اذان دینے پر, نماز پڑھنے پر گرفتار کر لیا جاؤں گا. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اور میرا کوئی کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ حکومت نے اپنے کام کے لیے مجھے بلایا. اب جب اس نے ایسا کہا تب لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوئی کہ بھائی تم باہر سے آئے ہو, ٹھیک ہے, اب ہمارے یہاں ایک دعوت کرو. آپ باہر کے مہمان ہو, سب دعوت دینے والوں کی لائن لگ گئی. ہمارے یہاں کھانا کھانا, ہمارے یہاں کھانا کھانا. بھائی دین کی خدمت کرنے والوں کی بہت دعوت ہوتی ہے. ہم لوگ جب دیوبند میں 1.5 دن کی جماعت میں آتے تھے نا, کھانا ہی نہیں پکانا پڑتا, بس ہماری طرف سے دعوت, ہماری طرف سے دعوت, ہماری طرف سے دعوت, بس دعوت ہی دعوت. اس نے کہا بھائی میں کتنی جگہ دعوت قبول کروں گا, تم لوگ خود مل کر ایک جگہ طے کر دو, وہیں میں دعوت قبول کر لوں, بس بہت زیادہ دعوتوں کے چکر مت کرو. اب وہ انجینئر صاحب ایک جگہ طے ہو گیا کہ وہاں دعوت ہوگی, سارے لوگ وہیں جمع ہو جائیں گے, کھانا نہ کھائے. بیٹھ کی بات ہونے لگی. پھر انہوں نے ساری تفصیلات لی کہ یہاں قرآن کریم پر پابندی ہے, کس طرح ہے, کس طرح پکڑتے ہیں پولیس والے, کس طرح گرفتار کرتے ہیں, ساری باتیں سب ہونے لگی ادھر ادھر کی. پھر اس کے بعد جب بات مکمل ہوئی, بات مکمل ہونے کے بعد فرمایا کہ بھائی آپ لوگ قرآن کیسے پڑھو؟ اتنا سننا تھا کہ وہاں کے لوگوں کے دل میں ایک بار پھر ڈر پیدا ہو گیا, کہیں یہ حکومت کا جاسوس تو نہیں. لیکن ہمت کر کے ایک بار اس نے کہا, ان کے سامنے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو حافظ اس طرح بناتے ہیں, کوئی حافظ کے یہاں کام پہ لگا دیتے ہیں, جو حافظ صاحب کی تم خدمت کرتے رہو, ان سے حفظ کرتے رہو, حفظ سیکھتے رہو, قرآن کریم یاد کرتے رہو, یہاں تک کہ ہمارا بیٹا جب حافظ بنتا ہے تو اس کو ہم دوسرے کام پہ لگاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, حافظ بچوں کو لاؤ. لائن لگ گئی, حفاظ بچوں کی سب لائے. اب ان کے سامنے جب لائے تو کہا کہ یہ قرآن سناؤ, تم لوگ قرآن شریف اپنے پاس سے نکالا, سناؤ, ادھر سے پڑھو. کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں.
अरे भाई क्या हो गया, पढ़ो तो, सब मुंह देख रहे हैं उनका। अरे पढ़ो भाई पढ़ो, कुरान शरीफ है, यही कुरान शरीफ है, पढ़ो। समझ में नहीं आ रहा बच्चों को क्या पढ़े क्या नहीं, क्योंकि कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में कुरान के हुरूफ नहीं, पाबंदी की वजह से कभी कुरान के हुरूफ नहीं देखे थे। फिर इस इंजीनियर ने तिलावत करके सुनाई तो सारे बच्चे पढ़ने लगे। अल्लाह ताला अपने कलाम की हिफाजत इस तरह फरमा। लोगों, एक बात मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, बहुत दावे के साथ कहता हूं, अगर हमने अपने सीनों को कुरान से मामूर नहीं रखा है तो अल्लाह ताला हमारे सीनों की भी हिफाजत नहीं करेगा। अपने सीनों को बचाना है ना, मुसीबतों से बचाना है, जहन्नम की आग से बचाना है, दुनिया की खुराफातों से बचाना है, दुनिया की बुराइयों से बचाना है, तो कुरान को अपने सीनों में मामूर रखना पड़ेगा। कुरान की हिफाजत का जिम्मा आप लोग ले लें, अल्लाह आपकी हिफाजत का जिम्मा ले। चश्मे फलक ने वो दिन भी देखा कि हैदराबाद में एक जगह फसाद हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमानों की रीनाकजरी हुई। कुरान करीम की औरात को, कुरान करीम को बाकायदा पुलिस ने, इंस्पेक्टर ने महफूज देखा तो हैरान रह गया, यार ये क्या कमाल। इसलिए भाइयों, अल्लाह का ये आला, ये अल्लाह का कलाम जो अल्लाह की जात से निकला है, आज ये यहाँ मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोगों ने जिस पाबंदी से यहाँ सुना है, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर साल तमाम मुसलमानों को उसी पाबंदी से सुनने की तौफीक अता फरमाए। मामूली है, अल्लाह के तकर्रुब के लिए कुरान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। कुरान की तिलावत करना इस तरह है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात करना। और ये बात भी याद रखना, जो आदमी कुरान की कदर नहीं करता है वो कुरान तो पढ़ता रहेगा लेकिन कुरान से ही गुमराह हो जाएगा। यहदी बिही कसीरन व युज़िल्लु बिही कसीरा, अल्लाह ताला इस कुरान से बहुत सारे लोगों को गुमराह भी कर देता है। ये मत सोचना कि फलाने भी वो कुरान शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके जरिए गुमराह भी कर सकता है। इसलिए बहुत अकीदत के साथ, बहुत एहतराम के साथ अल्लाह का कलाम समझकर इस पर अमल करें और इसके मानी व मतालिब को अल्लाह वालों से सीखें। इसकी तफसीरी किताबें भले से बहुत मोतबर है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद भी उसको सीखने की कोशिश उलमा से करें, अपनी मनमानी न करें। अगर अपनी मनमानी करते हैं, खुदा न ख्वास्ता तफसीर में राय पढ़ ली या इसमें अपनी राय हमने दे दी है, तो फिर अपना ठिकाना जहन्नम हमको बनाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल फ़िल क़ुरान बिराइही फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। कोई शख्स कुरान में अपनी राय रख दे, उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम। कुरान करीम की बड़ी अहमियत है मेरे भाई। मुल्क रूस का जैसे मैंने एक वाक़या बताया, एक बात वाक़या बहुत बड़े अल्लाह वाले का, इसलिए वो भी बता देता हूँ। ये बात होगी शायद 1995-96 की। मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद में आए थे। वो हर साल बच्चों की तश्कील करने के लिए आते थे, साल भर की जमात के लिए आते थे। मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो लोग किसी जगह गए थे जमात में। अब वो इतना पुराना वाक़या मुझे बहुत तफसील याद नहीं है, लेकिन एक रसियन औरत से मुलाकात हुई। उसने टीवी में देखा था कि मुसलमान लोग ऐसे रहते, टोपी पहनते, दाढ़ी रहती है, कुर्ता पैजामा पहने रहते। उसने उनसे पूछा क्या मुसलमान? उसने कहा कि हाँ मैं मुसलमान हूँ। उसने फिर उससे हजरत से पूछा कि आपके पास कुरान शरीफ भी है? उस औरत ने जब सवाल किया, हजरत ने फरमाया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस औरत ने फिर हजरत से कहा कि कुरान शरीफ दिखाओ। हजरत ने क्या मामला है, एक से कुरान शरीफ। जब हजरत ने कुरान शरीफ दिखाया तो उस औरत ने कुरान शरीफ खोला, औरत ने चेहरे से लगाया, अपने सीने से लगाया, कहा परवरदिगार या रब्बा ये कुरान तो मैं 65 साल में ही देख पाई, आज तूने देखने की तौफीक अता फरमाई, क्योंकि मेरे मुल्क में बैन है, आज मैं देख रही हूँ, मेरी आंखों को इसके जरिए ठंडक तक पहुँचा। मेरे भाइयों, ये कुरान करीम हमको रोज़ाना सुबह शाम दावत दे रहा है।
اس کی تلاوت سے ہر اپنے آنکھوں کو معمور رکھیں، اپنے سینے کو معمور رکھیں۔ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر ہی نہیں بلکہ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیوں کو وعدہ فرمایا۔ میدان حشر میں کس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کو نیکیاں نہ کم پڑے؟ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رکھیں میرے بھائیوں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ روزانہ اگر ایک پارہ نہیں تو آدھا پارہ پڑھیں، نہیں تو پاؤ پارہ پڑھیں، خدا کی قسم نامہ اعمال میں اس قدر نیکیاں بھر دی جائے گی اللہ کی طرف سے کہ میدان حشر میں جب ہمارا کوئی دوست پریشان رہے گا تو ہم بھی اس کو اپنی طرف سے نیکیاں عطا کر سکیں۔ کوئی نیک صالح دوست جب ہم سے کوئی نیکیاں مانگے گا، ہمارے پاس رہے گا جب ہم دیں گے نا۔ دوستی نبھانا ہے کسی سے، ہو سکتا ہے کہیں میدان حشر میں ہمارے ماں باپ کو نیکیوں کی ضرورت پڑ جائے تو ہم کچھ پڑھے لکھے رہیں گے تو اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اور ہماری تلاوت سے ہمارے ماں باپ کو بھی فائدہ پہنچے گا، ہم ان کو نیکیاں دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری نیکیاں دینے کی وجہ سے ہماری بھی مغفرت فرما دے گا، ہمارے ماں باپ کی مغفرت۔ میرے بھائیوں، میری بات تو بڑی علمی تو نہیں ہوتی ہے، بہت بات کافی لمبی بھی ہوتی جا رہی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان بات کو مختصر کروں، اور بس جن لوگوں نے ہمارے امام صاحب کو انعام بخشا ہے ذرا ان کا ذکر کر کے ان کی ایک الگ چھوٹی ویڈیو بنا دی جائے اور تاکہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کسی کو اور کوئی بات مجھے کہنی ہے یا کوئی بات پوچھنا ہے تو بولیں، کوئی اور بات تو نہیں کہنی ہے نا؟ امام صاحب کے تعلق سے یا تراویح کے تعلق سے یا انشاءاللہ مکتب کے تعلق سے تو مولانا کلیم اللہ صاحب نے اعلان کیا، انشاءاللہ وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور کوئی بات تو نہیں کہنی نا؟ نہیں نا؟ چلیے ٹھیک، وآخر دعوانا الحمدللہ۔